اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 فروری 2026 لاہور میں اس ٹائم ہم موجود ہیں۔ پنجاب کی جو ہم نے کال دی ہوئی ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی جانب سے، وحدت روڈ پہ گورنمنٹ سائنس کالج میں اس ٹائم موجود ہیں۔ لاہور میں بسنت بھی ہے، مگر اس سے پہلے جو کل ایک دل خراش واقعہ ہوا ہمارا، ہم نے میٹنگ کے اندر اس کے اوپر بھی مذمت بھی کی ہے۔ جو شہداء ہیں ان کے لیے ہم نے قرآن خوانی بھی کی، دعا بھی کی۔ آج کی میٹنگ کا مقصد ادھر اب رکھنا ہے، آج کی میٹنگ کا مقصد 10 فروری کو جو لاہور میں ہونے والا دھرنا ہے اس کے انتظامات کے حوالے سے، کون کون سے ساتھی، کون کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے حوالے سے ذمہ داریاں، کمیٹیاں، کتنی تعداد لے کے آنی ہے اور اس دھرنے کو مینج کس طرح سے کرنا ہے، نیگوسیشنز کے حوالے سے، اور کچھ ہمارے وہ ساتھی جو اس وقت بھی گو کا شکار ہیں۔ کچھ یونینز، ایسوسیشنز، بہت سے ساتھیوں نے اعلان کر دیا، اس کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی، اور آج کی ڈیٹ تک میں بڑا واضح کرتا چلوں کہ ہم تمام ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ 2 روز قبل متحدہ اساتذہ محاذ کے ساتھیوں نے جو ہے شرکت کا اعلان کیا ہے، پنجاب یونیورسٹی کے ساتھیوں نے شرکت کا اعلان کیا ہے۔ ہمیشہ سے ہماری میزبانی کرتے رہے۔ سی بی ہیں کون سی احمد بھائی؟ کارپوریشن، لاہور کارپوریشن کے ساتھی، دیگر تمام یونینز، ایسوسیشنز ادھر موجود ہیں۔ تو آج کی ڈیٹ سے ایک دفعہ پھر سے میں بڑا واضح پیغام دینا چاہتا ہوں پنجاب کے ہر ایک ملازم کو کہ یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے حقوق کی لڑائی ہے۔ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ آپ گھروں میں بیٹھے اپنے خود ساختہ جو پورے پنجاب کے حوالے سے جو یہ کہیں کہ جی ہم ہی پنجاب کے ملازمین کے نمائندہ ہیں، اور دیگر تمام سٹیک ہولڈرز کو نہ اعتماد میں لیا جائے نہ کچھ ہے، تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ میں پہلے دن سے اتفاق اتحاد کا جو ہے وہ قائل رہا ہوں، اور آج کی ڈیٹ میں بھی جو ہماری 8 جنوری کو جو عقیقہ پاکستان کی میٹنگ تھی، میں بڑا واضح ہوں کہ ہم نے تمام ساتھیوں کو دعوت دی تھی، اور آج ایک دفعہ پھر سے انشاءاللہ تعالی میں تمام ساتھیوں کو یہ واضح کر رہا ہوں کہ یہ دھرنا ہونے کے لیے جا رہا ہے، یہ احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوگا، یہ دھرنا ہے۔ تمام ساتھیوں کو ذمہ داریاں ہم نے لگا دی ہیں۔ سیکنڈ ٹیئر بھی ادھر رکھنا ہے بھائی، جو سیکنڈ ٹیئر بھی ہے اس کا بھی جو ہے ہم نے نوٹیفائی کر دیا کہ خدا نخواستہ اگر حکومت گرفتاریوں یا آپریشن کی طرف جاتی ہے تو بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں جو ہمارے جائز آئینی مطالبات ہیں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہم سے 2 میٹنگز کی، آخری میٹنگ 6 فروری کو تھی، جو اس کے اندر وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں۔ ہمیشہ سے وفاق میں جو ریلیف ملتا ہے اور صوبوں کو دیا جاتا رہا ہے، وہ ریلیف ملازمین کو بالکل اسی طرح سے دیں کہ جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں، ٹیچرز، ریسرچرز کا ٹیکس ریبیٹ ختم کرتا ہے وفاق، تو صوبوں میں فوری طور پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، تو ریلیف دینے کی باری صوبوں کو ریلیف کیوں نہ دیا جائے۔ تو ان تمام ایشوز کے اوپر 10 تاریخ کو دھرنا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ جس طرح بلوچستان کے اندر قائدین ثابت قدم رہے، رحمان باجوہ اور یہ دیگر ساتھی انشاءاللہ تعالی لیڈ کریں گے۔ جیل میں تو چلے جائیں گے، مگر کسی بھی صورت کے اوپر کسی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یا جھوٹے وعدے، اس کے اوپر جو ہے یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ میں تمام ساتھیوں کو پھر سے دعوت دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ اپنی عزت نفس کو اور اس کو بائی نیم کہ چودھری خالد جاوید سنگھیڑا صاحب آپ مرکزی صدر ہیں افقہ پاکستان کے، کہ بالکل اتفاق اتحاد کے اندر کامیابی ہے، آپ نے ان تمام ساتھیوں کو تو نہیں منایا۔ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے میسج پبلکلی بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے مرکز کے تمام ساتھیوں نے جو ایک کمیٹی بنائی، آپ کو دعوت دی۔ پروفیسر فائزہ رانا پیپلا سے، طارق کلیم صاحب آپ کو ہم دعوت دے آئے، آپ نے کہا
चौधरी बशीर वड़ैच साहब हमारे मंडी बहाउद्दीन के हमेशा से साथी, दलेरी से बहादुरी से लड़ते रहे। आपको भी एक दफा फिर से टेलीफोनिक भी डिस्कशन हुई और लास्ट डिस्कशन जब आपकी हुई तो आपने कहा साथियों से मशावरत करेंगे। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। बसूरत दीगर ये एहतजाज तो इंशाअल्लाह ताला धरना होने के लिए जा रहा है। वक्त ये साबित करेगा कि कौन जिद्दोजहद में था, कौन नहीं था। और राना अनवारुल हक साहब, काज़मी ग्रुप के चौधरी सरफराज साहब, जब आप इनका प्रोग्राम था, ताज़ियती प्रोग्राम, तो मैंने उस टाइम कहा था कि चौधरी सरफराज साहब जब जाएंगे, ये चले गए हैं पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन, इस नुकसान से जो है इनको पता लगेगा और वही चीजें हो रही। तो राना अनवारुल हक साहब हमारे पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन की दोनों यूनियंस, जिन्होंने कहा है कि वो उनका भी साथ नहीं देंगे, घरों में बैठ जाएंगे, उनसे भी दरख्वास्त है कि आप उनके साथ तो निकलते रहे, मगर उन्होंने इन तमाम साथियों को कहा कि भाई हम ही हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पंजाब का मुलाजिम, आपने अपने लिए निकलना है, अपने बच्चों के लिए निकलना है, अपने जायज आईनी हक के लिए निकलना है, अपने पेंशन के, बुढ़ापे के सहारे के लिए निकलना है। जो एक बात की जा रही थी, दुख और अफसोस इस चीज का है कि आप हमें दावत भी ना दें और कहें कि हम अपने मसाइल खुद हल करवाएंगे। तो एक बयानिया आप रचें कि जी वफाक ने तो आपके लिए कुछ नहीं किया, कोई नहीं आएगा। रहमान बाजवा भी आ रहा है, वफाक के भी सैकड़ों साथी इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं और इधर बैठेंगे इंशाल्लाह। रहमान बाजवा ने भी अपना हक अदा कर दिया, वफाक के साथी भी अपना हक अदा करेंगे। ये 10 लाख मुलाजिम जो सोशल मीडिया पे आप लोग, हर मुलाजिम अपने साथ 5 या 7 साथियों को लेके, जो ये चाहता है कि उसको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिले, जो ये चाहता है कि उसके बुढ़ापे का सहारा लिव इनकैशमेंट वापिस हो। और खास तौर पे पंजाब पुलिस के मुलाजमीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि मेरे पंजाब पुलिस के जवानों, बिल्कुल हुकूमत जो आपको ऑर्डर देती है आप उसको पाबंद करने की आप तामील भी करते हैं उसके ऊपर, मगर जो आपका पंजाब पुलिस का बूढ़ा पुलिस वाला रिटायर हुआ है, उससे पूछें कि जिसको 30 लाख मिलता था 12 लाख लेके गया, उसको ये जो 18 लाख का नुकसान हुआ है कौन पूरा करेगा। हमारे जितने अफसरान हैं इदारों के अंदर, क्योंकि बाय प्रमोशन आप सीनियर सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये आपका भी काम है कि आप अपने छोटे स्टाफ को फैसिलिटेट करें, क्योंकि लीव इनकैशमेंट में लाखों का फायदा आपको होना है और चंद हजार जो है, जो कि छोटे मुलाजिम के लिए बड़ी अहमियत रखता है, उसका फायदा उस मुलाजिम को होना है। इदारे निस्कारी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। रूल 17 है, ये पेंडिंग केसेस के हवाले से साथी बात करते हैं, अमली तौर पे आप सबको निकलना पड़ेगा। जो अपग्रेडेशन के ख्वाहिशमंद हैं, जो रेगुलराइजेशन के ख्वाहिशमंद हैं, तमाम कैडर्स, जो मैं हमेशा से कहता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। इत्तेफाक इत्तेहाद की तरफ लेके चल रहे हैं साथियों को। 7 महीने ये वो तमाम नाराज साथी हैं जिनको पंजाब की जिन साथियों के हाथ में जिम्मेदारी दी थी, आपका काम था कि साथियों को मनाते, आपने नहीं मनाया। अपनी जिद पे कायम रहे, अना के अंदर कायम रहे, बट हमने आप सबको बुलाया। जो साथी आए इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए, बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं और इन्हीं साथियों की मदद से इंशाअल्लाह ताला पंजाब के मुलाजमीन को उनका हक लेके देंगे। सबसे आखिर में 10 फरवरी का धरना खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर नाकाम होता है, मेरे मुंह में खाक, तो ये रहमान बाजवा की नाकामी नहीं है, ये इन तमाम साथियों की नाकामी नहीं है, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मुलाजमीन देख रहे हैं, ये हर उस मुलाजिम की नाकामी है
جس کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں ملے گا, جو ریٹائرمنٹ کے اوپر ہزاروں کی کٹوتی کے اوپر پینشن کی صورت میں ہو یا لیو انکیشمنٹ کی صورت کے اندر ہو. تو تمام ساتھی 10 فروری کو میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں, ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جی وہ واپسی کے لیے گاڑیاں کروائی ہوئی تھی, دس ول بی دا ون وے مشن. ایک سائڈ کی آپ نے ٹکٹ اور وہ کروا کے آنا ہے, ہم کامیاب ہوں گے تبھی واپس جائیں گے, بصورت دیگر کسی صورت میں واپسی نہیں ہے. تمام ساتھی اس میسج کو شیئر بھی کریں, اور ہر صورت میں 10 فروری کو آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے. وفاق کے میرے بہت سے ملازم جو لاہور کے اندر ہیں, آپ کے لیے میسج ہے کہ آپ نے شرکت کرنی ہے, اور وہ تمام ملازمین جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس, ہاؤس رینٹ سیلنگ, ریگولرائزیشن, اپ گریڈیشن, ون ٹائم ڈسپنسیشن سے مستفید ہیں بسنت کے حوالے سے لاہور میں. میں نے تو آج واپس چلے جانا ہے, 10 تاریخ کو وہاں سے آؤں گا. جو ساتھی لاہور میں, آپ لوگ لاہور میں 2 دن اگلے سٹے کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں سے دھرنے کے اندر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں, اس میسج کو شیئر کر دیں. ہمیشہ سے جو ایک پیغام دیتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. ملازمین اتحاد زندہ باد, ملازمین اتحاد زندہ باد. حقیقہ پاکستان زندہ باد, حقیقہ پنجاب زندہ باد, رحمان باجوہ زندہ باد. رحمان باجوہ.